الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی ان نعمتوں کو گنتے رہیں تو ہم سے ان نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے. بہت ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں جو سب سے عظیم ترین نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے اللہ کا کلام قرآن پاک. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت ہے. یہ دنیا جو ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم بس رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس کی ساری نعمتیں تو قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے. جنت کی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ یوں فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا تصور اور خیال بھی ان نعمتوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن جنت کی ان نعمتوں سے بھی عظیم ترین اور بڑی نعمت ہے، اور اس کی دلیل حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ قرآن پاک جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنت والوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے، اور سب کو ایک ساتھ جمع فرمانے کے بعد بڑی عجیب و غریب محفل ہوگی. فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو موتیوں کی کرسیاں دی جائیں گی بیٹھنے کے لیے، اور بہت سے لوگوں کے لیے مشک کے قالین بچھائے جائیں گے. مشک جنت کی کتنی عظیم ہوگی. دنیا کی مشک بھی اتنی نایاب اور مہنگی ہے کہ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شاید اکثر لوگوں نے مشک کا استعمال ابھی نہیں کیا ہوگا. تو جنت کی مشک کا عالم کیا ہوگا؟ تو مشک کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، موتیوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور اس پر تمام ایمان والے موجود ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے اور تمام ایمان والے قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک سے سنیں گے۔ ایسا عظیم منظر ہوگا، اللہ ہم سب کو وہ منظر نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والوں کو قرآن سن کر جتنا لطف آئے گا، جتنا مزہ آئے گا، جتنی لذت آئے گی، جنت کی کسی نعمت کے اندر ان کو اتنی لذت اور اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ جب جنت کی کسی نعمت کے اندر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا قرآن پاک کی تلاوت کو سننے میں آئے گا، تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بھی بڑی ہے قرآن پاک کی یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ ایسی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے آپ کو اور ہمیں مبارکباد دی ہے اس قرآن کی بدولت۔ حدیث پاک میں ہے کہ زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے قرآن کی 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین۔ سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے کے اندر ہے، ایک تو وہ سورت پڑھی، اور ایک سورہ یاسین جس کو ہم میں سے اکثر لوگ صبح کو پڑھتے ہیں، اللہ پوری پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس وقت پڑھی جب نہ زمین بنائی گئی تھی، نہ آسمان بنایا گیا تھا، نہ سورج بنایا گیا تھا، نہ چاند بنایا گیا تھا۔ زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا عليها۔ اس امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، ہم اس امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ تو ساری امت کو مجموعی طور پر فرشتوں نے مبارکباد پیش کی قرآن کے ملنے پر اور قرآن کے دیے جانے پر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے۔ فرمایا طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، اس امت کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، ہم اس امت کو مبارکباد دیتے ہیں جس امت کے لیے یہ قرآن دنیا میں اتارا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا طوبیٰ لأجواف تحملہ، جو سینے، جو دل، جو دماغ اس قرآن کو سنبھالیں گے، اس قرآن کی حفاظت کریں گے، ان سب کے لیے مبارکباد ہے۔ جو قرآن کے الفاظ کو یاد کرے گا، جو قرآن کے معانی کو یاد کرے گا، جو قرآن سے مسائل کا استنباط کرے گا، جو قرآن کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت کرے گا، یہ سب قرآن کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو فرمایا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں قرآن کو سنبھالنے کی ذمہ داری دیں گے، جو قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن کو سنبھالیں گے، قرآن کی خدمت کریں گے، ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، وہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہا، ان زبانوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے جو زبانیں قرآن پاک کا تکلم کرے گی، جو قرآن کو پڑھے گی، جو قرآن کی ادائیگی کرے گی۔ تو پوری امت کو مجموعی طور پر مبارکباد دی گئی، قرآن کو سنبھالنے والوں کو مبارکباد دی گئی، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو مبارکباد دی گئی۔ کب دی گئی؟ زمین و آسمان کے بنائے جانے سے بھی 1000 سال پہلے
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک کتنی بڑی دولت ہے اور قرآن پاک کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے جس کا قرآن سے تعلق ہو گیا، جس کا قرآن سے رشتہ ہو گیا، وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اپنی فیملی جس قدر محبوب ہے اور عزیز ہے، اللہ کو قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ اسی طرح محبوب اور عزیز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین، کہ اللہ کے بھی کچھ اپنے لوگ ہیں، اللہ کے بھی کچھ گھر کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، بھئی کیا بات، یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ جو میں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو، تو میں رک جاؤں اتنی دیر کے لیے، آپ باتیں کر لیں؟ اتنے افسوس کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین، اللہ کے بھی کچھ اپنے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا۔ تو جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے، اس کی فیملی کے لوگ کون ہیں، اس کے قریبی لوگ کون ہیں، گھر کے لوگ کون ہیں؟ اس لیے صحابہ کرام نے عرض کیا، من ہم یا رسول اللہ، حضرت کون ہے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل القرآن خاصتہ، او کما قال علیہ السلام، بھئی یہ لوگ قرآن والے ہیں جو اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ اللہ کو جتنا تعلق، محبت قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن کی خدمت کرنے والوں سے، قرآن سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی سے نہیں کرتا۔ دنیا میں رہ کر انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی خوبیاں بیان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اپنے اپنے طور پر بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی آدمی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو جتنی توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی تلاوت کو سنتے ہیں، اتنی محبت اور اہمیت کے ساتھ کسی چیز کو نہیں سنتے۔ قرآن پڑھنے والے کی طرف جتنی توجہ اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اتنی توجہ کا مستحق کوئی اور نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر۔ یہ قرآن پاک کا مقام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم قرآن والوں کو جتنا دیتے ہیں اتنا کسی کو بھی نہیں دیتے۔ ساری دنیا میں لوگ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کوئی یہاں مانگ رہا ہے، کوئی وہاں مانگ رہا ہے، کوئی یہاں مانگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے مانگنے والوں کو جتنا ہم دیتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے مانگنے والے ایک طرف اور ایک آدمی دعا سے، ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے مانگنے والوں کو جو کچھ ملے گا اس سب سے بہتر، عمدہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عنایت فرمائیں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر لگا ہوا ہے۔
الغرض یہ کہ قرآن دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ہے، اسی لیے اس سے تعلق اور اس سے خدمت سے بڑا بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا نبی کا۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، یہ اللہ کی مخلوق کی طرف سے کیے جانے والے اعمال میں سب سے عمدہ، سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن بڑی نعمت ہے، اس کے فضائل، اس کی خاصیتیں، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کئی گھنٹے تک بھی بیان ہوتا رہے تو اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ بس مختصر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ قرآن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے کچھ حق ہمارے اوپر رکھے ہیں، ہمیں ان حقوق کو سمجھنا چاہیے اور ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ بس وہ ایک حدیث میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس میں قرآن پاک کے چند حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ساری امت پر فرض ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ کون ہے قرآن والا؟ آپ اور ہم سب قرآن والے ہیں، اس لیے اللہ نے ہم سب کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے، ہم سب کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو گویا پوری امت کو آپ نے مخاطب فرمایا یا اہل القرآن۔ اور دیکھو یوں بھی کہہ سکتے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگوں، یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا اے قرآن والو۔ قرآن کا نام اس لیے لے کر ہمیں اور آپ کو پکارا تاکہ قرآن کی طرف ہمارا دھیان جائے اور ہم اس کی عظمت کو پہچان سکیں۔ تو فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لا تتوسدوا القرآن۔ پہلا حق قرآن کا یہ ارشاد فرمایا ہمارے آقا نے کہ قرآن کو تکیہ مت بناؤ، قرآن کو تکیہ مت بناؤ۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ قرآن سے بے رخی مت برتو۔ دیکھو تکیہ، ہمیں رات کو سوتے وقت تکیے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم اس کو لگا لیتے ہیں رخسار کے نیچے، سر کے نیچے، اور صبح کو اٹھنے کے بعد پھر شام تک تکیہ کہاں ہے، اس حال میں ہے، پڑا ہے، گرا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، خیال بھی نہیں آتا۔ تو بس تکیے کی طرح قرآن سے بے توجہی مت برتنا، لا تتوسدوا القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا۔ 24 گھنٹے تمہارا دھیان اور توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں قرآن سے بے توجہی مت برتنا۔ جیسے ہم لوگوں نے کر رکھا ہے نا، کیا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ دکان کھولی تو اس کی اوپننگ کے لیے قرآن خوانی کرا لی، مکان بنایا اس کی اوپننگ کے لیے قرآن پڑھوا لیا، کوئی مر گیا اس کے ایصال ثواب کے نام پر لوگوں کو بلایا، مدرسے کے بچوں کو بلایا، قرآن پڑھا لیا۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر لیا۔ یہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا، یہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن تو دلوں میں بسانے کے لیے ہی اوپننگ کی چیز تھوڑی۔ تو قرآن سے ایسی بے توجہی مت برتو کہ بس کبھی مرتے میں دیکھ لیا، کبھی اوپننگ میں دیکھ لیا، بہت تیر مارا تو رمضان میں 2 4 5 پارے پڑھ لیے اور پھر پورے سال قرآن رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایسا مت کرو، لا تتوسدوا القرآن،
تکیہ مت بناؤ یعنی اس سے بے رخی مت کرو، اور دوسرا مطلب تکیہ نہ بناؤ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کا احترام کرو، اس کی بے حرمتی مت کرو، اس کی عظمت کرو، اس کی محبت کرو، اتنی عظمت کرو، سب سے زیادہ عظمت کرو، اس لیے کہ دنیا کی سب سے معزز جو ہستی ہے وہ بھی قرآن کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے قرآن پاک کا مقام زیادہ اونچا ہے یا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ بڑا نازک سوال ہے۔ اگر یوں کہیں کہ قرآن کا مقام کم ہے تو یہ بھی خطرے کی بات ہے، اور آقا کی طرف یہ لفظ منسوب کریں تو پھر بھی خطرے کی بات ہے۔ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو چکرا جاتا، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ خاص بزرگ تھے کہ ان کے قلوب پر اللہ کی طرف سے خاص رحمت علم و عرفان کی ہوتی تھی۔ کیسا شاندار جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی میری یہ حیثیت اور مقام تو نہیں ہے کہ میں قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موازنہ کروں، کمپیئر کروں، یہ میری حیثیت نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا یہ کام۔ البتہ اتنی بات میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا احترام کرتے تھے، قرآن کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ تو جس چیز کا اکرام و تکریم نبی علیہ السلام کرتے ہو، ہمیں اس کا کتنا اکرام کرنا چاہیے، کتنا احترام کرنا چاہیے۔ تو قرآن کا مسلمانوں پر پہلا حق یہ ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق ہو اور دل میں قرآن کا بے پناہ احترام ہونا چاہیے، قرآن کی بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے گھروں میں قرآن کا کتنا احترام ہے، ذرا سب اپنے گھروں میں دیکھیں۔ چند گھروں کی بات تو مستثنا ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے اس کے غلاف کو لپیٹ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے کپڑے تو روز تبدیل ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے ڈرائی کلین ہو کر کے آتے ہیں، اور قرآن کا جو جزدان ہم نے رکھا ہے بنا کر کے، وہ سالوں سال تک دھلنے کا نمبر ہی نہیں آتا۔ سالوں سال تک کوئی ایک جزدان لگا ہوا ہے، اس پہ دھول جم رہی ہے، ہاتھ کے نشان لگ رہے ہیں، میل لگ رہا، بس کوئی احساس ہی نہیں۔ ارے بھائی یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے، اس کے لیے بہتری کا انتظام کرو، اس کے لیے عظمت کا انتظام کرو، اس کے لیے جو ہے بہترین طریقے سے ادب کا مظاہرہ کرو۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، مشہور بزرگ گزرے ہیں، ہردوئی والے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اپنے مدرسے کے اندر اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ قرآن کی درسگاہ میں جو تپاہیاں ہوتی تھی، ان تمام تپاہیوں پر پہلے دھلی ہوئی سفید چادر بچھتی تھی، اس کے بعد پھر قرآن پاک اس کے اوپر رکھا جاتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ننگی تپاہی پہ اور ننگے رحم پر اس کو رکھنا، یہ ایک طرح سے اس کے ادب کے خلاف ہے۔ بڑھیا سے بڑھیا انتظام اس کے لیے ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے ادارے میں، اس کے گھر میں خوشحالی ہو، تو وہ قرآن کو اچھے اچھے جزدان میں، اچھے غلاف میں رکھنے کا اہتمام کرے۔ قرآن کے لیے صاف ستھرا اچھا جزدان اور غلاف کا جو اہتمام کرے گا، اس کے گھر میں، اس کے ادارے میں انشاءاللہ خوشحالی آئے گی، اس میں جو ہے تونکری آئے گی، دولتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی اس میں۔ اس لیے قرآن کی عزت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ تو پہلا حق تو قرآن کا ہمارے اوپر دوستو کیا ہے؟ اس سے محبت اور اس کی عزت اور عظمت کا لحاظ رکھنا۔ اس کو فرمایا لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بناؤ۔
دوسرا حق ارشاد فرمایا وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ اے مسلمانوں، اے قرآن والو، قرآن کا دوسرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم قرآن کی تلاوت دن رات کیا کرو، صبح و شام کیا کرو، ہر وقت کیا کرو، اور جیسے قرآن کی تلاوت کا حق ہے ویسے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے من میں جیسے آپ نے قرآن پڑھ لیا، قال الذین سبحان الذی، ایسے نہیں پڑھنا۔ جیسے قرآن اللہ نے پڑھ کر دکھایا ہے قرآن ویسے پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ پڑھنا سیکھو، پڑھنے سے پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھو، کیسے بولنا ہے اس کو، کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، کہاں آواز اٹھانی ہے، کہاں آواز گرانی ہے، کہاں ناک سے آواز آنی ہے، کہاں حلق سے آواز آنی ہے، یہ سب سیکھو۔ یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، قرآن عربی زبان میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے، تو وہ تو بڑھیا قرآن پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ کو قرآن دیا گیا تو یہ تاکید کی گئی کہ اپنی مرضی سے آپ قرآن نہیں پڑھیں گے جیسا پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم جیسا پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا ہے آپ۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، دیکھو اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، لہذا جب ہم قرآن پڑھ چکے، یعنی ہمارا فرشتہ جبرائیل تمہیں قرآن پڑھ کر کے سنا دے، تو دیکھو عام لفظ یہاں بظاہر یہ بنتا تھا فَقْرَؤُ، جب ہم پڑھ لیں تو تم پڑھ لو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقْرَأْ، جب ہم قرآن پڑھ لیں تو اس کے بعد تم پڑھ لیا کرو۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، قرآن میں کیا فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرآن پڑھ لیں یعنی ہمارا فرشتہ قرآن پڑھ لے تو تم اس کے پڑھنے کی اتباع کرو، یعنی جیسے اس نے پڑھ کر تمہیں سنایا ہے آپ کو یہ قرآن اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو جب نبی کو اس کی اجازت نہیں کہ اپنی منچاہی صورت میں پڑھ لیں تو آپ کو اور ہمیں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ نہیں، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا حق تلاوت ہی، قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھے۔ نماز جیسے فرض ہے، روزہ جیسے فرض ہے، زکوٰۃ جیسے فرض ہے، حج جیسے فرض ہے، قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کو سیکھنا یہ بھی ہر مسلمان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اس میں غفلت ہوگی تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا حق قرآن پاک کا ہمارے اوپر دوست کیا ہے؟ صحیح طور پر اس کی ہمیشہ تلاوت کرنا۔ صرف رمضان میں قرآن کی تلاوت ہونا، آج بھی ہو، اب بھی ہو، صبح بھی ہو، شام بھی ہو، جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہو اتنی تلاوت کرو۔ اور جانتے ہو تلاوت کیا ہے؟ تلاوت در حقیقت اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ اب دیکھو دنیا کا ہر عاشق اور ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے باتیں کرنے میں دلچسپی لیتا ہے اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات کرو، زیادہ سے زیادہ بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق، اللہ کے نبی، اللہ نے ایک بات ان سے پوچھی وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا لے رہے ہیں؟ اس کا چھوٹا سا مختصر جواب کیا تھا؟ لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی نا، تو پوچھا گیا بھئی آپ کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لاٹھی۔
میں نے ہاتھ میں یہ چیز پکڑ رکھی، کوئی پوچھے بھئی ہاتھ میں کیا تمہاری، یہی تو اس کا جواب ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا جواب دینا کافی تلاٹی ہے، لیکن اسی پہ نہیں رکے۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، یہ میری لاٹھی ہے اللہ میاں، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں، بہت سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ یہ سب کس لیے کہ محبوب سے زیادہ باتیں کرنے کا موقع ملے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ پتہ نہیں کون سی محبت ہے۔ دنیا میں ایسا محبت کرنے والا صرف آج کا مسلمان ہی آپ کو ملے گا کہ محبت کا دعویٰ اللہ میاں سے کرتا ہے، لیکن اللہ سے بات کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو اس کا دل نہیں چاہتا۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو قرآن سے تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرنا یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ جامع صغیر حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کی شرح ہے السراج المنیر، اس میں ایک روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے باتیں کرنا چاہے فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ، اس کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ نے کتنی ہمارے اوپر مہربانی کی ہے۔ آپ دنیا کے کسی آدمی سے بات کرنا چاہیں تو پہلے اپارٹمنٹ چاہیے، پہلے پروگرام طے کرو جی ملنا چاہتے ہیں، پھر پروگرام ملا تو مختصر 5 منٹ آپ کی ملاقات ہوگی، 2 منٹ ملاقات ہوگی، 10 منٹ ہوگی تو نکل جاؤ۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، اپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے درخواست کی عرضی کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہو جب بات کرو، اور لمیٹیشن نہیں ہے کہ 10 منٹ کرو گے نا، جتنی دیر چاہتے ہو باتیں کرو۔ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا نا اللہ نے، دن میں چاہو، رات میں چاہو، دوپہر میں چاہو، صبح میں چاہو، اپنے عاشقوں کے لیے دروازہ کھولا کہ جب مجھ سے بات کرنا چاہو ایک دم آؤ ڈائریکٹ، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اور جتنی دیر تک مجھ سے باتیں کر سکتے ہو کرتے رہو، میری طرف سے دروازہ بند نہیں ہوگا کہ بہت دیر ہوگی واپس چلے جاؤ، تم ہی تھک جاؤ گے، میری طرف سے تم کو مایوس نہیں کیا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت در حقیقت یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اس لیے اس میں دلچسپی لیا کرو۔ ایک ہمارا حق قرآن کا یہ ہوا، 2 باتیں ہو گئی بھائی۔ پہلا حق ہے قرآن کی عزت اور محبت کرنا، اور دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا اور صحیح انداز پر کرنا۔ تلاوت میں 2 چیزیں پیش نظر ہیں، زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور صحیح سے صحیح ہونی چاہیے، اس کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا حق بیان فرمایا وَافْشُوا، قرآن کو پھیلاؤ، اسے عام کرو۔ قرآن کو پھیلانے میں یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کے نسخے لیں اور ضرورت مندوں تک پہنچائیں، مسلمانوں کو پہنچائیں، غیر مسلموں کو پہنچائیں، اپنے دوستوں کو پہنچائیں، اپنے متعلقین کو پہنچائیں، یہ قرآن کو پھیلانا۔ اور قرآن کو پھیلانا یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ، قرآن کے احکام دوسروں تک پہنچاؤ، قرآن کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم نے خیانت کی ہے دوستوں، ہم میں سے ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹچ ہے، کہیں نوکری میں ٹچ ہے، کہیں ملازمت میں، کہیں تجارت میں، کہیں پڑوس میں ٹچ ہے نا، کہیں نہ کہیں تعلق ضرور ہے۔ لیکن ایمانداری سے سوچو، کبھی ہم نے یہ کوشش کی اور سوچا کہ قرآن یہ اللہ نے ہمارے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف اس کے لیے تھا، ساری انسانیت کے لیے تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ہے، تو ساری انسانیت کی امانت ہے۔ کبھی آپ نے کسی اپنے غیر مسلم دوست کو، متعلق کو قرآن کی طرف متوجہ کیا، اس کو قرآن کی طرف بلایا، قرآن کی کوئی بات اس کو بتائی، قرآن کا کوئی حکم اس کو سمجھایا؟
اس کو ہم بتاتے کہ قرآن میں کیسی شاندار تعلیمات ہیں، قرآن میں کیسی کیسی اچھی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہدایت اس کو مل جاتی، وہ قبول کر لیتا، نہیں بھی کرتا تو کم از کم اس کو جو قرآن کے بارے میں بدگمانی ہے وہ تو دور ہوتی، اور آپ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں ہم نے تو پہنچا دیا تھا، ہمارا اتنا ہی کام تھا، لیکن ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ اس لیے قرآن کا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ قرآن کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، اس کو پھیلانا یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دو، اس کو پھیلانا یہ بھی ہے کہ اس کی باتیں لوگوں کو بتاؤ، اس کا پھیلانا یہ بھی ہے کہ جو نہیں پڑھے ہوئے ان کو پڑھاؤ، ان کو پڑھواؤ، پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ، پڑھانے کے لائق نہیں ہے تو پڑھواؤ، خود پڑھا سکتے ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھاؤ۔ پڑھا تو نہیں سکتے بھئی ہم نے اتنا نہیں پڑھا رکھا ہے یا ہمیں موقع نہیں مل رہا، تو پڑھوا سکتے ہو پڑھواؤ، پڑھانے والوں کو اکٹھا کرو، پڑھنے والوں کو اکٹھا کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کا دل بناؤ، ان کا من بناؤ، ذہن بناؤ کہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، قرآن پڑھانے کی چیز ہے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے، سکھانے کی چیز ہے۔ تو قرآن کو پڑھوانا اور قرآن کو پڑھانا یہ قرآن کی اشاعت اور قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری قرآن پاک کے سلسلے میں جو ذمہ داری اور ہمارے اوپر حق ہے اس کو فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے ایمان والو، اے قرآن والو، قرآن کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم قرآن میں غور کرو، قرآن کو سمجھو اس میں کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کو مکمل کامیابی حاصل ہو۔ مکمل کامیابی ہم کو جب ملے گی جب قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ قرآن اتنے سالوں سے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کا مطلب سیکھیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے موبائل پر آپ کے دوست کا میسیج آ جائے اور کل تک پرسوں تک اسے یہ پتا چلے کہ آپ نے اس کے میسیج کو دیکھا بھی نہیں، آپ کو مخلص دوستوں میں رکھے گا، ریجیکٹ کر دے گا نا۔ جس آدمی کے پاس اتنی مہلت اور اتنی اہمیت رہی ہے کہ وہ میرے میسیج کو دیکھ لے، وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا یہ میسیج، اللہ کا یہ پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہی تو ہے، یہ اللہ کا خط ہی تو ہے، یہ اللہ کا پیغام اور خط ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، سالہ سال سے رکھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا محبوب، ہمارا دوست اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دوستوں کی لسٹ میں کیسے رکھے؟ ہم کہتے صاحب پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ارے بھائی جس ذات گرامی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے محبت کا ناطہ توڑ کر بیٹھے ہو تو پھر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ پریشانیوں سے بچنا ہے تو اس کی گود میں جا کر کے بیٹھو، اس کی بغل پہ جا کر کے بیٹھو، اس کے سینے سے لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک فلسفی نے آ کر یہ پوچھا تھا کہ موسیٰ ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو میں آپ کی نبوت کو مان لوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ پوچھا کرو کیا سوال ہے بھائی؟ اس نے کہا کہ یوں مانیے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں یہ تیر ہیں اور یہ پورا آسمان جو ہے یہ کمان ہے جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، تو آسمان سے باہر تو کوئی نکل کے جا نہیں سکتا، جہاں بھی جاؤ گے آسمان کے نیچے رہو گے، اور اللہ تیر چلا رہا ہے، اللہ تیر چلا رہا ہے، پورا آسمان کمان ہے۔ اب بتاؤ ان تیروں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تم نے بتا دیا تو میں تم کو نبی مان لوں گا ورنہ میں تم کو نبی نہیں مانوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بہت آسان ترکیب ہے،
تیروں سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تیر چلانے والے کی برابر میں آ جاؤ، اس کے پاس آ جاؤ، اس لیے کہ تیر چلتا ہے سامنے کو، برابر والے کو نہیں لگتا، سامنے والے کو لگتا ہے۔ اگر مقابلے میں ہو تو تیر لگے گا، برابر میں ہو بغل میں ہو تو تیر نہیں لگے گا۔ تو حالات سے بچنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ اللہ سے جڑو، اللہ کی بغل میں آؤ، اللہ کی گود میں آؤ، اللہ کے پاس آؤ تو حالات سے بچ جاؤ۔ ساری دنیا میں جتنے حالات میں فتنے ہیں ان سے بچنے کے لیے قرآن کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں سمجھ لو فتنے آنے والے ہیں۔ کہتے فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے کہا حضرت آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فتنے آنے والے ہیں تو آئیں گے، جب آپ فرما رہے تو آئیں گے ضرور، لیکن یہ تو بتائیے کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ما المخرج منها، حضور ان سے بچنے کا نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا القرآن کتاب اللہ، تمام فتنوں مسائل پریشانیوں الجھنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو اپنا لو، قرآن کو اپنا لو گے تو تمام مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ جتنے مسائل ہمارے ہیں، جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تو دنیا کے مسائل اس سے کہیں زیادہ ہیں، ان سارے مسائل کو جو حل کیا ہے وہ قرآن کے تعلق میں حل کیا ہے۔ ان کے پاس یہی سب سے بڑی طاقت تھی، یہی سب سے بڑا خزانہ تھا۔ اس خزانے کی اہمیت کو ہم بھول گئے، اس خزانے کی اہمیت ہمارے دل سے نکل گئی ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ تو قرآن کا ایک حق کیا ہے؟ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم قرآن میں غور کیا کرو، قرآن کو سمجھا کرو کہ اس قرآن میں کیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مکمل کامیاب ہو جاؤ۔ مکمل کامیابی قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں۔ قرآن کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے وہ قرآن کو قرآن و حدیث سے براہ راست سمجھتے ہیں، صحابہ کے ارشادات اور تفسیر کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم نہیں ملا ہوا ہے، نہ اتنا علم ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ جو قرآن سیکھنے والے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہم کو جانا چاہیے۔ امام کے پاس ہم یہ تو بات لے کر کے آتے ہیں کہ بچہ ڈرتا بہت ہے، تعویذ دے دیجیے، گھر میں فلاں چیز نہیں ہے، تعویذ دے دیجیے، ہمارے بچے کو دم کر دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے۔ ان سب کاموں کے لیے تو امام کے پاس ہم آتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہنے آتا کہ امام صاحب میں نے آج تک قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کا ایک لفظ مجھے روزانہ سکھا دیا کرو، یہ کوئی کہنے نہیں آتا امام صاحب کو۔ ارے امام صاحب کے پاس آؤ، عالموں کے پاس آؤ، ان سے کہو ایک ایک حرف بھی سیکھنا شروع کرو گے نہ جانے زندگی میں کتنا سیکھ لو گے۔ اور اگر آپ نے نیت کر لی کہ مجھے پورا قرآن سیکھنا ہے اور سیکھنا شروع کر دیا، زندگی میں پورا قرآن سیکھیں یا نہ سیکھیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جو پورے قرآن کو جاننے والے، پورے قرآن کو سمجھنے والے۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی عادت ڈالو، علماء کے پاس جایا کرو، ائمہ کے پاس جایا کرو، اور مسجدوں میں قرآن کے حلقے لگاؤ، تفسیر اماموں سے درخواست کرو کہ کسی نماز میں ہمیں قرآن کی تفسیر سنایا کرو۔ اگر کوئی امام ایسا نہیں کر سکتے ہیں، سب کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہوتی ہیں، تو دوسری جگہ سے مدرسے میں جا کر، کہیں بھی جا کر، جگہ جگہ اس وقت اس کی بے انتہا ضرورت ہے کہ جگہ جگہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے ترجموں کے حلقے ہونے چاہیے، تاکہ امت قرآن کو سمجھے، اپنے مسائل کو سمجھے، اپنے مسائل کے حل کو سمجھے۔ یہ ہمارے لیے فرض کے درجے کی چیز ہے، یہ کوئی فیشن یا معمولی ویسی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔
یہ آپ حضرات کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں امام صاحب نے مفتی صاحب نے قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے اور آپ کو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمائے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے جو آج شروع ہو رہا ہے، یعنی اب ہر ہفتے کیا ترتیب رکھی ہے؟ یہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد مفتی صاحب یہاں اس مسجد میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کرا کریں گے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ تو بیٹھا ہی کریں، باقی ہمارے پورے محلے میں آس پاس میں جتنی مسجدیں ہیں سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں آئیں اور قرآن کے اس سبق کو سنیں، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو سنیں۔ اسی کی ابتدا کے لیے اور آغاز کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ہر جمعرات کو انشاءاللہ یہ عمل اس مسجد میں ہوا کرے گا۔ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے، آپ حضرات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تسلسل اور استقامت کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمائے۔ تو تفسیر مفتی صاحب فرمایا کریں گے۔ افتتاح کے طور پر میں ایک آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے یا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ سادہ سا میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے سے مفتی صاحب ترجمہ اور اس کی تفسیر اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھایا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے تعلق اور محبت نصیب فرمائے، قرآن کو اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد